في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آگے کر دیں۔ دوستو بزرگوں، ذوالحج دی تقریباً 16 تاریخ ہو چکی۔ اس ذوالحج دے مہینے دے اندر ذوالحج دی 18 تاریخ نو اسلام دے عظیم جرنیل، عظیم انسان کہ جنہ دے دور دے اندر اسلام نے اتنی زیادہ ترقی کیتی ہے کہ شاید کسی دے دور دے اندر اتنی ترقی ہوئی ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 18 ذوالحج والے دن بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا۔ میں اس مظلوم انسان دا تذکرہ، اس عظیم انسان دا تذکرہ تھوڑے سامنے کرنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ پاک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے انسان اس زمین تے گزرے نے کہ جنہ دے نکاح دے اندر نبی دیاں 2 بیٹیاں آئیاں۔ اس روح زمین تے کوئی انسان ایسا نہیں گزریا جدے عقد نکاح دے اندر یکے بعد دیگر نبی دیاں 2 بیٹیاں آئیاں ہون۔ اگر نکاح دے اندر 2 بیٹیاں نبی دیاں آئیاں نے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر آئیاں نے۔ اس وجہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو ذو النورین دا لقب ملیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معمولی خاندان وچوں نہیں سی۔ قریش دے اندر جڑے خاندان بڑے مقام اور مرتبے والے سمجھے جاندے سن، ایک بنو ہاشم سی، ایک بنو امیہ سی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ دے اندروں اس خاندان دے وچوں ہوئے جنہ دی عرب دے اندر بڑی مقبولیت سی، بڑا مقام والا، شان اور مرتبے والا خاندان سمجھا جاتا سی۔ اور تاریخاں والے نے لکھیا ہے کہ فوجی اعزاز بھی انہاں دے کول ہی سی۔
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بڑا گہرا تعلق ہے، دوستانہ تعلق ہے۔ جس وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیتا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن ہی مسلمان بن گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے اسلام پیش کیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تبلیغ تے عثمان بھی مسلمان بن گئے، اور اللہ دے راستے دے اندر ہجرت کی تھی۔ مکے والیاں نے پریشان کرنا شروع کر دیتا، تنگ کرنا شروع کر دیتا۔ آپ نے فرمایا عثمان تو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلا جا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نال لے کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا روح زمین تے اللہ دے دین واسطے اگر سب تو پہلے ہجرت کیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مائی سارہ نے راہ خدا دے اندر اللہ دے دین واسطے ہجرت کیتی ہے، انہاں تو بعد سب تو پہلا جوڑا جنہاں نے اللہ دے دین واسطے ہجرت کیتی ہے، آپ نے فرمایا میرا عثمان تے میری رقیہ انہاں نے اللہ دے دین دے واسطے ہجرت کیتی ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دولت مند انسان مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ 2 ہجرتاں میرے عثمان نے کیتیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ طیبہ پہنچے، مدینے دے اندر میٹھے پانی دا کنواں ایک ہی سی جڑا یہودی دے قبضے دے اندر سی۔ یہودی بڑے مہنگے دام مسلمانوں کو پانی فروخت کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں 8000 دے اندر خرید کے مسلمانوں دے اندر وقف کیتا، اور غزوات دے اندر شرکت کیتی۔ بدر دا مقام ہے، اللہ دے پاک پیغمبر بدر دے مقام تے جا رہے ہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نے، آپ نے فرمایا عثمان تو میری بیٹی رقیہ دی تیمارداری واسطے کار رہ جا، میں جس حالت دے اندر بھی ہویا تینوں اپنا شریک کار سمجھاں گا۔ عثمان مدینے پر اللہ نے بدری صحابیاں دا درجہ دے دیتا ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں، آپ نے فرمایا صحابہ اپنا اپنا مال پیش کرو اللہ دے راستے دے اندر، اللہ دے نال تجارت کرو۔ قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو میرے نال تجارت کرو جڑی تانوں جہنم دی جیل کولوں بچا لے گی۔ یا اللہ وہ تجارت کیڑی ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ تو ان رسول تے ایمان لے کے آؤ، اللہ اور ان رسول تے ایمان لے کے آؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرو اپنی جاناں دے نال تے اپنے مالاں دے نال۔ اللہ دے راستے دے اندر مال پیش کرو۔ صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت دے مطابق مال جمع کروا دیتا۔ ہن باری آ گئی میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔
اللہ دے راستے دے اندر مال دل دے نال دتا جاتا ہے. مالاں والے بڑے نے پر عثمان دے دل والا کوئی نہیں. اللہ دے راستے دے اندر دل دے نال مال دتا جاتا ہے. علم پڑھیا کدی اشراف نہیں ہوندے جڑے ہون اصل کمینے. پتل تو کدی سونا نہیں بنتا پاویں جڑیے لال نگینے. شوم کولوں کدی صدقہ نہیں ہوندا پاویں ہون لکھ خزینے. بلیا باج توحید جنت نہیں لبدی پاویں مریے وچ مدینے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھی فوج دا سامان اپنے ذمے لے لیا. ادھے لشکر دا ساز و سامان اخراجات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لے. 1000 اونٹ اللہ دے راستے دے اندر ایک وقت دے اندر خرچ کرنے والا. 70 گھوڑے غزوہ تبوک دے اندر اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا. 1000 دینار اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرن دی توفیق ملی ہے تے میرے عثمان نو ملی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 1000 دینار سونے دے سکے لیا کے میرے مصطفیٰ دے جھولی دے اندر ڈال دیتے نے. آپ ممبر تے تشریف لے گئے. انہاں سکیاں نو بار بار اوپر کر رہے نے کدی نیچے کر رہے نے اور نبوت والی زبان دے وچوں فرما رہے نے کہ آج تو بعد میرا عثمان کوئی عمل نہ کرے پھر بھی جنتی ہے. اے عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا قیمتی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلافت تے قدم رکھیا. یہ تاریخ دیاں باتاں ذرا غور نال سنیا جی. خلافت تے قدم رکھیا بڑے بڑے مسائل دا سامنا کرنا پیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئی کابینہ بنائی اور زیادہ تر لوگ اپنے خاندان وچوں حکومت دے اندر لے آندے جڑے اس کام دے اہل سی. عبداللہ بن سبا یہودی مذہب دے نال تعلق رکھتا سی اور اسلام نے سب تو بڑی شکست دیتی ہے یہودیاں نو دیتی ہے. اسلام نے سب تو بڑی شکست یہودیاں نو دیتی ہے. عبداللہ بن سبا یہودی یہ دل دے اندر کوڑدا رہندا ہے اسلام دے خلاف سازشاں کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر اے اپنے ارادے دے اندر کامیاب نہ ہو سکیا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دبدبا اور روب اتنا زیادہ ہے کہ دشمن طاقتہ اپنے گھر بیٹھیاں ڈر جایا کر دیا سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام سن کے. عبداللہ بن سبا یہودی اے اپنے ارادے دے اندر کامیاب نہیں ہو سکیا. اسلام دے خلاف سازش کامیاب نہیں ہو سکی. کندے دور دے اندر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر. جس وقت خلافت سنبھالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دی طبیعت نرم ہے. چھوٹے موٹے معاملات دے اندر نرمی نال کام لیندے سختی نہیں سی کرتے درگزر کر جاندے. ان کا نقصان یہ ہویا کہ دشمنوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھا لیا. اس نرمی تو عبداللہ بن سبا یہودی نے فائدہ اٹھایا. انہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتنہ کھڑا کر دیتا. مسلمانوں دے اندر آ کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے انہیں سمجھا کہ اگر میں یہودی رواں گا مسلمانوں دے اندر نہیں داخل ہواں گا تو مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتا. انہیں اسلام کا لبادہ اوڑھیا میں بھی مسلمان ہاں. مسلمانوں دے اندر تفریق پیدا کرنی چاہیے مسلمانوں کو پارا پارا کرنا چاہیا.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف لوگوں کو ابھارنا شروع کر دیتا. مختلف علاقوں دے اندر جا کے، شام دے اندر جا کے، عراق دے اندر جا کے، کوفے دے اندر جا کے انہیں لوگوں کو ابھارنا شروع کر دیتا. اور تمہیں پتہ ہے کہ ہر دور دے اندر بندہ چاہے کڈا ہی ولی اللہ کیوں نہیں، انہیں مخالف ضرور ہوندے نے. اپنا بھاویں تہجد اپنے جماعت کا بندہ چور ہوئے وہ چنگا لگتا ہے، تے جن دے بندہ خلاف ہوئے وہ تہجد گزار بھی ہوئے وہ بھی چنگا نہیں لگتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف فتنہ کھڑا کر دیتا کہ انہوں نے اپنے خاندان دے بندے حکومت دے اندر لے آندے نے، انہوں نے کچھ کہندے نہیں، نرمی نال کام لیندے نے، بیت المال دا مال کھاندے نے، اس قسم دیاں باتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ کھڑا ہو گیا ہے اور لوگ ان دے نال جمع ہونے شروع ہو گئے نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہاں دی پیار دے نال اصلاح کیتی جائے، انہاں دی اصلاح کیتی جائے. لیکن وہ بہت بڑا ایک فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف کھڑا کرنا چاہتے سن، انہاں دی خلافت نو ختم کرنا چاہتے سن. وہ واضح و تبلیغ دے نال وہ لوگ نہ رکے. ہویا آپ کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دیکھا کہ کوفہ والیاں نے بھی بغاوت کر دیتی ہے، کوفہ والیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف بغاوت کر دیتی ہے. وہ کہندے نا کوفی صوفی کوفی لا یوفی، اے باغی لوگ نے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف بغاوت کی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی ٹھنڈی طبیعت دے آدمی شام دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجتے ہیں کہ جڑے لوگ بغاوت کر رہے ہیں، مسلمانوں دے اندر فساد پھیلا رہے ہیں، انہوں اپنے کول بلا لو شام دے اندر، انہاں دی اصلاح کرو. اگر پھر بھی یہ بات نہیں آتے انہوں میرے کول بھیج دیو تاکہ میں انہاں دی اصلاح کراں. کتنا قیمتی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ بھی ہے میرے خلاف سازشاں ہو رہی ہیں. فرمان لگے شام دے اندر امیر معاویہ نو فرمان لگے انہوں بلا لو، انہاں دی اصلاح کرو. اگر پھر بھی یہ بات نہیں آتے انہوں میرے کو بھیج دیو، میں انہاں دی اصلاح کرنا. اکابر صحابہ کو مشورے لے کہ ہن کی ہونا چاہیے. وقت گزرتا رہا، اس چیز نو امیر المومنین نظر انداز کرتے رہے، چلو کوئی گل نہیں. حج دا موقع آیا، لوگ زیادہ حج واسطے چلے گئے. انہوں نے اس موقع دا فائدہ اٹھایا کہ زیادہ تر صحابہ حج واسطے چلے گئے نے، مدینہ پچھوں خالی ہو گیا ہے. تو لہذا اس موقع دا فائدہ اٹھاندے ہویا انہوں نے مدینے تے چڑھائی کرنا چاہی کہ اس دور دے اندر ہی انہوں ختم کر دیتا جائے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے وچوں مکہ آئے، مکہ وچوں مدینہ آئے. فرمان لگے حضرت جی بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، تو لہذا تسی شام دے اندر چلے جاؤ، میرے کو آؤ، تواڈے وفادار موجود نے، تواڈے حامی موجود نے، تواڈے حامی وفادار اور فوجاں موجود نے، تسی میرے کو آؤ، پناہ لو. مدینے دے اندر رہنا تواڈے واسطے مناسب نہیں. فرمان لگے میں اللہ دے رسول کا روضہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا. مینوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھے بٹھایا ہے، ایتھے ہی جینا مرنا ہے. اگر میرا سر تن تو جدا بھی کر دیتا جائے تو میں اللہ دے رسول کا روضہ چھوڑ کے نہیں جاواں گا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان لگے گل کہہ کے گئے، حضرت جی مینوں بہت بڑے حادثے کا خطرہ ہے، مینوں بہت بڑے حادثے کا خطرہ ہے. اگوں
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مینوں کافی ہے، پر میں اللہ کے رسول دا روزہ نہیں چھوڑ کے جاواں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً محاصرہ تنگ ہوندا گیا، لوگ زیادہ حج تے گئے نے، گھر دے اندر بند کر دیتا گیا، خوراک بند کر دیتی گئی، پانی بند کر دیتا گیا، اپنے مکان دی چھت تے چڑھ کے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے خطبہ دیتا، واعظ و نصیحت کیتی، فرمان لگے لوگو تسی مینوں قتل کرنا چاہندے ہو، میں تہاڈا والی تہاڈا بھرا ہاں، سادہ زبان میں تمہیں سمجھا رہا، لوگو تسی مینوں قتل کرنا چاہندے ہو، میں تہاڈا والی تہاڈا راکھا تہاڈا بھرا ہاں، اللہ دی قسم میں ہمیشہ تہاڈی اصلاح ہی کرتا رہا، میں لڑائی جھگڑے والا بندہ نہیں، ہمیشہ تہاڈی اصلاح کرتا رہا، بہرحال آخر انسان ہاں، میرے کو بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایک گل یاد رکھو، اگر تسی مینوں قتل کر دیتا قیامت تک تسی نہ کٹھے نماز پڑھ سکو گے، نہ کٹھے جہاد کر سکو گے، مسلمانوں دے اندر ایسا تفریق پیدا ہو جائے گی کہ تسی قیامت تک اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے، اکٹھے جہاد نہیں کر سکو گے۔ یہ تقریر فرمائی، نال فرمان لگے کیا تمہیں یاد نہیں جدوں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، مسجد نبوی دی جگہ تنگ ہو گئی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا مسجد نبوی دی جگہ تنگ ہے، نمازی زیادہ ہو گئے نے، نال والا مکان جڑا لے کے مسجد نو وقف کرے گا میں محمد دی جنت دا ضامن، وہ جگہ لے کے دیتی تے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کے دیتی، فرمان لگے کیا تانوں دن یاد نہیں، میں تہاڈا خیر خواہ ہاں، تہاڈے نال ہمدردی کرنے والا ہاں، تہاڈے نال نرمی کرنے والا ہاں، جدوں مدینے دے اندر میٹھے پانی دا کنواں ایکو ہی سی، یہودی مہنگے دام پانی بیچدا سی، وہ کنواں بھی لے کے مسلماناں چ وقف کیتا سی تے عثمان نے کیتا سی، بقی قبرستان دی جگہ لے کے دیتی تے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتی، کہنے لگے ساریاں چیزاں سچ نے، آپ نے فرمایا او وقت بھی یاد کرو جدو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا ہرا تے کھڑے سن، پہاڑ تے کھڑے سن، نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نال عثمان نے، پہاڑ نے حرکت کرنی شروع کر دیتی، آپ نے اپنا پاؤں پہاڑ دے اوپر ماریا، فرمایا ہے پہاڑ رک جا، اپنی حرکت بند کر دے، تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے تے ایک شہید کھڑا ہے، ایک تیرے تے نبی دی ہستی کھڑی ہوئی ہے، ایک صدیق کھڑا ہوا ہے، ایک شہید کھڑا ہوا ہے، جن کی شہادت دی پیشین کوئی میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی دے اندر ہی دے دیتی سی۔ اور فرمایا کہ وہی وقت یاد کرو کہ عثمان دی شان دے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ دن یاد کرو جدوں میرے مصطفیٰ سن 6 ہجری دے اندر جدوں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، مکہ مکرمہ دی طرف جا رہے نے، عمرہ غرض دے نال مکہ والے نے روک لیا ہے، آپ نے عثمان نو اپنا سفیر بنا کے مکے بھیج دیتا، سارے صحابیاں دے اندروں اگر سفارت دا شرف حاصل ہویا تو میرے عثمان نو ہویا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے محمد دا سفیر ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا عثمان میرا سفیر بن کے مکے چلا جا، سفیر کوئی امانت دار ہوئے انہوں ہی بنا ہے، کدی کسی دشمن کو اپنا سفیر نہیں بنا۔ آپ نے فرمایا عثمان میرا سفیر بن کے مکے چلا جا، مکے والوں نے جا کے کہہ دیو اسی لڑائی کرنے واسطے نہیں آئے، اسی رب دے گھر بد امنی پیدا کرن نہیں آ رہے، بلکہ اسی تا کعبۃ اللہ دا طواف کرنے واسطے آ رہے ہیں۔ عثمان مکے چلے گئے،
پتا بھی ہے دشمن ہے، میرے مصطفیٰ دا حکم ہے مکے چلے گا، اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے مکے والے نے روک لیا، کہنے لگے عثمان آ بیت اللہ جنہ چاہے طواف کر لے، آ زمزم دا کنواں ہے جنہ مرضی پانی پی لے، صفا مروہ دی صحیح کر لے، حجر اسود دے بوسے لے لے، کعبۃ اللہ دا طواف کر لے، تینوں اجازت ہے پر تیرے نبی نو اجازت نہیں۔ عثمان دا ایمان دیکھ لو کیسا ہے، اے نہیں کہ چلو میں تے عمرہ کراں نبی نال بعد چ ویکھی جائے گی، فرمان لگے نہیں جب تک میرا محمد طواف نہیں کرے گا عثمان بیت اللہ والے ویکھے گا بھی نہیں۔ کتنا پیار ہے میرے مصطفیٰ دے نال۔ مکے والوں نے بند کر لیا، روک لیا، خبر ہے میری کہ عثمان شہید کر دیتے گئے نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے بول دا درخت ہے اندر نیچے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا صحابہ اج میرے ہاتھ تے بیعت کرو، جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لواں گے گھر واپس نہیں جاواں گے۔ ادھر میرے مصطفیٰ دے ہاتھ تے صحابہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ دا قرآن اتر رہا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ آج مینوں انج لگدا ہے جویں میرے عثمان دی جان کو عزت تو میرے نبی صدیق نو قربان کر دیں گے، فاروق نو قربان کر دیں گے، علی نو قربان کر دیں گے، طلحہ نو قربان کر دیں گے، زبیر نو قربان کر دیں گے، سعد نو قربان کر دیں گے، سعید مہاجرین انصار مکے والے مدینے والے سارے صحابیاں نو عثمان دی جان تو قربان کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا صحابہ اج میرے نال بیعت کرو۔ جب صحابہ نے بیعت کی تھی آپ نے فرمایا میرا عثمان، بعد میں پتہ لگیا کہ خبر جھوٹی سی، عثمان شہید نہیں کیتے گئے، ویسے مکے والوں نے بند کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان تے پھر اس بیعت تو رہ گیا، میرا عثمان ایتھے موجود نہیں، تواڈے تے رب راضی ہے، رب نے کہا کہ جڑے تواڈے ہاتھ تے بیعت کر رہے نے انہاں تے میں راضی ہو چکی ہاں۔ آپ نے فرمایا میرا عثمان اس درجے تو رہ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا آ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، آ ہاتھ میرے عثمان دا ہاتھ ہے۔ آپ نے فرمایا آ کھبا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، آ دایاں ہاتھ میرے عثمان دا ہاتھ ہے۔ آپ نے فرمایا میں عثمان دی طرفوں ہی بیعت کر رہے ہیں، عثمان تے بھی اللہ راضی ہو چکے ہیں۔ یہ کنوں کہہ رہے ہیں؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ آپ عثمان دے ہاتھ نو کہہ رہے ہیں اے میرا ہاتھ ہے، تے نبی دے ہاتھ نو رب کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ ہے۔ کنا مقام ہے میرے عثمان دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور محب رسول عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں پتہ چلیا کہ اپنے دائیں ہاتھ نو میرے مصطفیٰ نے عثمان دا ہاتھ کیا ہے، ساری زندگی اپنا ہاتھ کسی غلط جگہ تے استعمال نہیں کیتا۔ یہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینے دے وچوں انصاراں دا بندہ حضرت زید بن قیس، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ایک خدمت دے اندر حاضر ہوتا ہے، عرض کیتی امیر المومنین تسی اجازت دیو اسی جس طرح نبی دے انصار بنے سا نبی دے داماد دے بھی انصار بن جانے، اے باغی تانوں شہید کرنا چاہتے نے، تسی اجازت دیو اسی تواڈے سامنے اپنا بچہ بچہ کٹوا دیاں گے، تواڈی عزت تے آنچ نہیں آن دیاں گے، جس طرح نبی دے انصار بنے سا نبی دے داماد دے انصار بن کے دکھا دیاں گے۔ اگو صبر دا دریا وگ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اگر جنگ کرنا مقصد ہے تو پھر میں تانوں کبھی بھی اجازت نہیں دیاں گا، میں نبی دے شہر دے اندر خون خرابہ نہیں ہون دیاں گا۔ اور صحابہ نے جان سارا نے آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، عثمان اجازت دیو انہاں باغیاں دا قلعہ کما کر کے رکھ دیتا جائے، انہاں نوں اسی ختم کر دیاں گے، تسی اجازت دیو۔ فرمان لگے نہیں
میں نبی دے شہر دے اندر خون خرابہ نہیں ہون دیاں گا، اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیاں گا۔ جدو پتہ چل گیا کہ باغی مینوں شہید کرنا چاہتے نے، شہادت دیاں تیاریاں شروع کر دتیاں۔ آپ فرمان لگے نائلہ مینوں ذرا میرے پجامے والا لباس پہناؤ، مینوں اج میری شہادت کا دن لگتا ہے، میں چاہنا کہ جدو میں شہید ہوا پجامے والا لباس پہنے ہوئے کہ میرا پردہ نہ ظاہر ہو جائے۔ اتنا حیا والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف فرما نے، صحابہ آتے گئے بیٹھتے گئے، آپ دی پنڈلی تو تھوڑا جنا کپڑا ہٹیا سی، آپ اپنی حالت دے اندر بیٹھے رہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اپنی پنڈلی دے جلدی جلدی کپڑا کر لیندے نے۔ صحابہ عرض کیتی اللہ دے رسول، صحابہ آئے نے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑے بڑے اکابر صحابہ آئے نے، تسی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا رہن دیتا، اپنی پنڈلی تے کپڑا صحیح نہیں کیتا، عثمان آئے نے اپنی پنڈلی تے کپڑا کر لیا جے۔ آپ نے فرمایا عثمان دے او عثمان ہے جن دے کولوں آسمان دے فرشتے حیا کرتے نے، تے جن دے کولوں آسمان دے فرشتے حیا کرن میں محمد کیوں نہ حیا کرن۔ شہادت دیاں تیاریاں شروع کر دیتیاں۔ اپنے جننے غلام سی 20,000 غلام سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، ہر جمعے ایک غلام آزاد کر دے، اگر ایک جمعے غلام رہ جاندہ دوسرے جمعے 2 غلام آزاد کر دے، 20,000 غلام دا مالک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے آزاد کر دیتے۔ شہادت دیاں تیاریاں شروع ہو گئیاں، ادھروں باغیاں نے چڑھا شروع کر دیتا، مکان دا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر نے قرآن مجید سامنے رکھے ہے، قرآن مجید سامنے رکھے ہے، قرآن پڑھ رہے نے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک باغی اگے ہو کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی داڑھی پکڑ لیندہ ہے، زور کے داڑھی کھینچتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ اس داڑھی دی بڑی قدر کرتا سی۔ بعض روایات کے مطابق وہ واپس مڑ جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ دا دن 18 ذو الحج 35 ہجری باغیاں نے گھر دے اندر آ کے شہید کر دیتا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع کرنا چاہدیاں نے، 4 انگلیاں انہاں دیاں بھی کاٹ دیتیاں گئیاں۔ اور کڈی عظیم ہستی ہے، بے گورو کفن 2 دن حضرت عثمان دا لاشا گھر دے اندر پیا رہا ہے، خون دے اندروں بدبو نہیں آئی، ساڈے بندہ فوت ہو جائے فوری کہندے نے جلدی دفنا دیو۔ ایڈیاں عظیم ہستیاں، شہید دے نال اللہ نو بڑا پیار ہے، صحابہ دے نال اللہ نو بڑا پیار ہے، خون آلود کرتا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن اپنے گھر دے اندر پہ رہے نے۔ صحابہ نے جرت کر کے، چند صحابہ نے او خون آلود کرتے دے اندر ہی انہاں دی 4 پائی جا رہی ہے۔ بقی قبرستان دے نال ایک درختاں دے جھنڈ دے اندر انہوں نماز جنازہ ادا کرن تو بعد نے لکھا ہے کہ 17 بندیاں نے جنازہ پڑھیا۔ جنازہ ادا کرن تو بعد درختاں دے جھنڈ دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مدفون کر دیتا گیا۔ اور او عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر چیز کھان واسطے کوئی نہیں، کئی دنوں تو فاقہ ہے۔ ساز و سامان لے کے آئے، غلہ لے کے آئے، آٹا لے کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دے اندر رکھ کے اماں جی نوں فرمان لگے، اکھاں چوں آنسو جاری نے، فرمان لگے اماں جی اے کھاؤ پیو، اگر پھر کدی یہو جہا مسئلہ بنے تو مینوں ضرور یاد کریا کرو۔
اتنا قیمتی عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ دے راستے دے اندر اتنا مال ایک ایک وقت دے اندر ہزار دینار اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنے والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا تواضع اور انکساری عاجزی اور تقوی پرہیزگاری میرے عثمان دے اندر سی. رات دے وقت اگر پیاس لگ جاندی کسے غلام نو کدی جگایا نہیں سی، غلام نو کدی جگایا نہیں سی کہ مینوں پیاس لگی جاؤ پانی لے کے آؤ. خود اٹھ دے پانی پی کے آندے. غلام عرض کر دے حضرت جی اسی غلام کس واسطے ہاں، رات برات پیاس لگے سانو جگا لیا کرو. فرمایا اگر غلام ہی تو انسان ہی ہوتا ہے، وہ بھی سو رہا ہے، انہوں بھی آرام کی ضرورت ہے. اتنا قیمتی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا مال اپنے کول موجود ہے آخری دم تک، لیکن سارا اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرن تو بعد فرمان لگے یا اللہ اے 2 اونٹ میرے کول باقی نے، یہ بھی اس واسطے رکھے نے کہ انہاں تے چڑھ کے تیرے گھر بیت اللہ دی زیارت کر لیا کراں، باقی سب کچھ ہی اللہ دے راستے دے اندر تقسیم کر دیتا ہے. کبھی فخر تے تکبر نہیں سی کیتا. اتنا قیمتی اور اتنا بڑا تاجر عثمان سی. گھر وچوں نکلدے تے 4-5 روپے دا کرتا پہنے ہوندا سی. 4-5 روپے درہم دی لاگت اس کرتے تے آندی سی جڑا کرتا انہوں نے پہنے ہوندا سی. عاجزی، انکساری، تواضع، تقوی پرہیزگاری انہاں دا پیکر عثمان سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پوری امت نو قرآن تے جمع کرنے والا جامع القرآن عثمان، حافظ قرآن عثمان، قاری قرآن عثمان. وراثت دی تقسیم دے مسائل دا جنہاں لوگاں نو پتہ نہیں سی لگدا عثمان کو آ کے پوچھدے سی. اللہ پاک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، صحابہ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اللہ پاک جو کچھ بیان کیتا ہے قبول فرمائے، سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد